ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی جو شیرینی ہے، مٹھاس ہے، آپ کو ملی ہے یا نہیں ملی ہے یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اگر پانا ہے اس کی لذت، اس کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ہوتی کیسے ہے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں۔ جس شخص کے اندر یہ 3 باتیں آ جائیں تو پھر وہ ایمان کی لذت محسوس کر سکتا ہے، ایمان کی مٹھاس اسے مل سکتی ہے۔ ایمان جو ہے صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، جبہ کرتے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جھنڈا لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے، ایمان ایک الگ کیفیت ہے جس کا سرور بندے کو ملتا ہے، جس کی لذت اور جس کی شیرینی کو وہ بتا نہیں سکتا، اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 3 چیزیں میرے آقا فرماتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کرتا ہے دنیا میں وہ صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے کفر میں واپس لوٹنے کو اتنا سخت سمجھتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو سخت سمجھتا ہو۔ آگ میں ہاتھ ڈالنا کسی کے لیے آسان ہوگا، لیکن کفر و شرک کی طرف جانے کو سخت ناپسند کرتا ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر آ گئی تو ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ زندگی میں سب سے زیادہ پرائیورٹی کس چیز کو ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو۔ دوسری چیز، دنیا میں جس سے بھی تعلق بنے گا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے بنے گا۔ تیسری چیز، کفر کی طرف کبھی لوٹنا پسند ہرگز نہ کرے، بلکہ کفر کا نام سنتے ہی اس کے اندر ایسی ہیبت آ جائے کہ میں آگ میں ہاتھ ڈالنا تو پسند کروں گا لیکن کفر کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں تمہارے اندر ہیں یا نہیں آپ آبزرو کر لیں، خود آپ اس کا احتساب کر لیں کبھی بیٹھ کر کے کہ میں زندگی میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی چیز تمہارے اندر آ گئی ہے۔ اور اپنے تعلقات کو دیکھ لو، جس سے بھی آپ کے تعلقات ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو دوسری چیز بھی تمہارے اندر ہے۔ اور تیسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو اس زمانے کے لیے ہے، کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں جانا بھی ناپسند نہ کرتا ہو۔ یعنی آگ میں جانا جتنا اس کے لیے ناپسند ہے اس سے زیادہ کفر میں جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر ہے تو میرے عزیزوں ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اس دور کے حالات کے اعتبار سے میں اگر بات کروں، قرآن کی آیت تو 1400 سال سے یہ اعلان کر رہی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی طرف تم منہ بھی لگائے، توجہ بھی کیے تو قیامت کے دن پھر وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ آج لوگوں نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا، چاپلوسی کرتے کرتے، خوشامد دوسروں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے کبھی پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو گئے، کبھی ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کی محفل میں بھی بیٹھ گئے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ تمہارے دین میں کمی کس بات کی ہے؟ کتوں کو راضی کرنے کے لیے شیر کبھی کتا نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو سپاہی ہے وہ ہر گھڑی ہر میدان میں سپاہی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ جو عزت ملی ہے وہ نام مصطفیٰ سے ملی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے ایمبیسیڈر بن کر کے، ترجمان حضور کے قاصد بن کر گئے تھے، بہت دور ملک تھا، میرے آقا مدینے میں ہیں، لیکن جانتے ہو اس بادشاہ نے آپ کے آنے کے لیے ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کرسی لگائی، لیکن وہ صحابی رسول جیسی آئے اپنی تلوار سے انہوں نے ریشم کے قالین کو پھاڑ دیا، زمین پر چلنے لگے، اور کرسی جب سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھائی گئی ان کے لیے، بادشاہ نے بہت عزت دیا کہ محمد عربی کا قاصد آیا ہے، سفیر آیا ہے، لیکن انہوں نے کرسی کو بھی ٹھکرا دیا، کہا مجھے دوسری کرسی لاؤ۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس بادشاہ نے پوچھا کہ اتنا زیادہ غرور ہے عرب والوں میں، اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے محمد عربی کے غلاموں میں، ان کے سفیروں میں؟ صحابی رسول نے کہا نہیں، نہ یہ غرور ہے نہ یہ تکبر ہے،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، تو میں مدینے میں رہوں تب بھی غلام ہوں، دنیا میں کہیں پر رہوں تب بھی میں غلام ہوں۔ انہوں نے پاس و لحاظ رکھا ہے نسبت رسول کا، تو پھر وقت کے بادشاہوں کو بھی انہوں نے جھکنے پر مجبور کیا ہے۔ کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں تمہارے پاس؟ کون سی دولت کی کمی ہے؟ سب سے بڑی دولت تو تمہارے پاس یہ ہے، آج تک ایک بہت بڑی بات میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ کی مسجد کے امام ہیں، محبت چاہے جتنی بھی کرتے ہو آپ ان سے، عقیدت جتنی بھی کرتے ہو، ایک دن ان سے کہہ دینا مولانا عبد الکریم اپنے باپ کا نام لے کر لوگوں کو رکوع میں جھکا کے دکھائے، لوگوں کو اللہ اکبر کہنے کی بجائے اپنے باپ کا نام یا بادشاہ کا نام لے کر سجدے میں جھکا کر کے دکھائے، کوئی جھک سکتا ہے؟ ارے بادشاہ وقت بھی یہاں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرے نام سے جھک جاؤ، مجالے کوئی ایک بھی پیشانی جھکے گی؟ نہیں جھکے گی۔ ہاں اگر ایک کمزور کسان کا بچہ بھی حافظ قرآن ہو اور آ کر مصلی پر صرف اللہ کا نام لے، سب کی پیشانیاں جھکتی۔ یہ خاصہ ہے اس قوم کا کہ اس قوم کو اگر جھکایا جا سکتا ہے تو صرف اللہ کے نام پر، باقی کسی کے نام پر یہ پیشانی نہیں جھکتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج کے دور کا یہ بھارت تو چھوٹا ہے، اکھنڈ بھارت جس پر اکبر بادشاہ راج کرتا تھا، جس میں افغانستان تک کی سیمائیں آتی تھی، اس دور میں ڈکٹیٹر رول ہے، کوئی الیکشن والا بادشاہ نہیں ہے۔ 40 سال تک بیٹھا ہوا بادشاہ جب نیا دین لے کر کے آیا، اور اس کا نام بھی اکبر تھا، نمازیں بھی اس نے اس طرح بنائی کہ بادشاہ کے نام پر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ میرے عزیزو، ایسا تمکنت اور ایسے جلال والا بادشاہ، لاکھوں کی فوج ہے اس کے پاس، بڑے بڑے راجے مہاراجے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ عبادت میں بادشاہ کے نام پر جھکنا ہوگا، صرف 25 سال کی عمر کا مجدد الفسانی کھڑا ہو گیا، کہا نہیں یہ پیشانی جھکے گی تو صرف اللہ کے نام پر۔ حد ہو گئی میرے عزیزو، بادشاہ وقت جس کے پاس سارا جبر طاقت ہے نہیں جھکا سکا، اور جھکانے کے لیے اس نے ایک بار کیا کیا، دربار میں اتنا چھوٹا سا دروازہ بنایا کہ آنے والا جھک کر کے ہی آئے، جو بھی دربار میں آئے وہ جھک کر، سیدھا آ نہیں سکتا تھا، اتنی چوکھٹ چھوٹی بنا دی۔ مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا تھا دربار میں کہ یوں تو یہ جھکتا نہیں، لیکن دربار میں آنا ہے تو کیسے آئے گا؟ جب وہ قریب پہنچے دیکھا کہ اتنی چھوٹی چوکھٹ بنی ہوئی ہے اور یہاں جانے کے لیے رکوع کی حالت میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کا ایسا بندہ، رسول پاک کا سپاہی، اپنے دین کا محافظ، دیکھتا ہے جانا ہے ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن جس وقت داخل ہونا تھا وہ نہ جھکے، نہ ہی رکوع کیا، نہ ہی پیشانی جھکائی، پہلے پیر اندر ڈال دیا، پیر اندر ڈال دیا۔ جیسے سامنے لوگوں نے دیکھا کہ لوگ پیشانی پہلے اندر ڈال کر کے آتے تھے، اور یہ عالم دین ہے کہ پیر اندر ڈال کر کے آ رہا ہے۔ یہاں جیسی آئے تو لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، بادشاہ کی بڑی توہین ہوئی، پاؤں دکھا کر کے آ رہا ہے یہ مولوی، قدم دکھا کر کے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا بادشاہ کی توہین میں نے نہیں کی، بادشاہ نے خود اپنی توہین کروائی ہے، اسے خود پیر پسند تھے اس لیے دروازہ چھوٹا کیا۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا کی ہے، یہ پیشانی کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتی ہے، نہیں جھکتی ہے۔ کروڑوں کے سامنے تھوڑی طاقت و قوت کی پوجا کرنے والی یہ قوم نہیں ہے۔ آج ان کے پاس طاقت آئی تو ان کی پوجا کریں گے، ان کے پاس آئی تو ان کی پوجا کریں گے۔ قوم مسلم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے۔ ہم رسول پاک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن عبادت نہیں کرتے رسول کی بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی عبادت نہیں کرتے، تعظیم ہے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ خاصہ کم ہے، اسی بات سے تو پوری دنیا کو کڑن ہے اور جلن ہے کہ یہ دنیا میں ایک واحد قوم ایسی ہے۔ مجھے بتاؤ، ان سب کو جھکنے کے لیے مورتیاں دیکھنا پڑتا ہے، ہاں عبادت کرنے کے لیے اپنے اپنے خداؤں کی صورت اور مورت بنائی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کسی بھی مسجد میں خدا کی کوئی تصویر ہے؟ کہیں کوئی تصویر بنائی گئی ہے اللہ کی کہ اسے دیکھنا ہوگا پھر جھکنا ہوگا؟
عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ ہندو ہو کہ کوئی بھی قوم ہو، سبوں نے کچھ نہ کچھ مورت بنائی ہے، صرف یہ تنہا قوم ہے جو بنا دیکھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی۔ یؤمنون بالغیب، اللہ نے تعریف میں فرمایا ہے یہ غیب پر ایمان لانے والی جماعت ہے، اور جس کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے خدا کو دیکھا کبھی نہیں اور جھکتے ہیں۔ آج تک امام صاحب کے پیجامے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، امام صاحب کے آنے جانے کو لے کر سوالات ہوتے رہے، کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتاؤ آ کر امام صاحب سے کہتا ہے ہر دن آپ جھکاتے ہیں کبھی اللہ کو دکھاتے کیوں نہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، ہر ایک کو پتا ہے ہمارا ایمان ہی ہے غیب پر ایمان لانے والی قوم۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آگے بات کرتا ہوں، جب اتنی خصوصیات تمہارے پاس ہے تو پھر اگر چہرہ کسی اور کی طرف جائے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کا بدترین آدمی ہے، بدنصیب آدمی ہے، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی تھی اور وہ ٹھکرا کر کے دوسروں کی جھولی میں چلا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی طرف پھر گیا قیامت کے دن ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں بہت بڑے گھاٹے میں ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک جو گھٹنا گھٹی ہے، ایک حادثہ مکہ مکرمہ کا، ایک حادثہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ قبرستان میں ایک وہاں پر جب کسی کا انتقال ہوا، ایک صاحب ہے وہ حاجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قبرستان میں ہم گئے تو دفن کرنے کے لیے قبر میں قبرستان کی ساری چیزیں بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے ایک قبر بتائی، ایک حاجی صاحب کا انتقال ہوا تھا، کہا کہ ان کو اسی قبر میں دفن کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا یہاں ایک عالم دین کی قبر ہے۔ اب مکہ مکرمہ کی قبر ایسے ہیں کہ 6 مہینے سال بھر کے بعد کھل جاتے ہیں، اور ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے آسان بھی ہے کہ یہاں پہ بھی کھول دی جاتی ہے، جگہ کی قلت ہے۔ تو جب دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین نہیں ہے، وہ ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے۔ تو جو جنازے میں آئے ہوئے تھے انہوں نے، ایک حاجی نے کہا میں تو اس لڑکی کو پہچانتا ہوں، یہ عرب کی نہیں، یہ مکہ کی نہیں، یہ فرانس کی رہنے والی اور کرسچن لڑکی ہے، یہ عیسائی لڑکی ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے۔ گھر سارے لوگوں کو جو خبر تھی وہ ایک اچھے عالم دین کی خبر تھی، یہاں ایک دوسری لڑکی کیسے دفن ہے؟ تو یہ ہنگامہ ہوا، بات پھیل گئی۔ اس کے بعد تحقیق کرنے لگے، جو علماء تک بات گئی تو علماء نے کہا کہ اگر یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرانس کی رہنے والی، یورپ کی رہنے والی لڑکی یہاں پر ہے، تو معلوم کرتے ہیں کہ وہاں حقیقت میں یہ لڑکی، اس کی شکل، تو کچھ لوگ ایک وفد کی شکل میں یورپ گئے ہیں اس حاجی صاحب کے ساتھ، جنہوں نے یہ پتہ بتایا تھا یہ لڑکی کو میں جانتا ہوں۔ جا کر کے اس کے گھر معلوم کیا کہ کیا تمہارے گھر میں فلاں فلاں شکل کی یہ لڑکی تھی؟ کہا ہاں، انتقال ہوا تھا، چند ہی مہینے ہوئے انتقال ہوا ہے۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا ہم عیسائی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنے قبرستان میں دفن کیا ہے، ہم کرسچن ہیں، عیسائی رسم و رواج سے ہم نے دفن کیا۔ تو جو گیا تھا وفد، اس نے پوچھا کہ کچھ اس کی عجیب چیزیں تھیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک چیز تھی، ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی، ہم نے اس کو مارا توڑا، بہت کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا، ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی۔ لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہو، ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے، اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں۔ ہاں
تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے؟ میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا۔ اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا؟ گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے۔ واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی، جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی، کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا۔ پھر بچا کیا؟ بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکتے؟ تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا، اس کی قبر میں موجود نہیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا؟ اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ، عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو؟ جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے ہیں، غسل واجب ہوتا، تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے۔ یہ بات وہ کہتا تھا، تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو۔ بار بار وہ یہ کہتا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا آپ کے۔ ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا۔ کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔
हुजूर के कदमों में जो इज्जत है वो कहीं नहीं मिल सकती। तख्त के लिए, सत्ते के लिए जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपने ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में हैं, बहुत बड़े घाटे में हैं। जिंदगी में एक बात याद रखो, इसीलिए मैंने उसी हदीस से ये बात शुरू की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जितना आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो, इतना सख्त नापसंद करता हो, तब जा करके उसको ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की हलावत मिलेगी। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं। तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं, जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों हैं दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए, और उसमें भी मुसलमानों ने भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गूफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वही से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है, अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते नमाज? कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं, और इस बात का मैं ऐलान करूंगा हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं हो सकता, तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्होंने? मुशरिकीन ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं।
یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں، ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات، بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں، نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ دو ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں، چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا، جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے، عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے، اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا. اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا، یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے، وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا، ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو، وہ والا سسٹم نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پر کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا. سب سے بڑی دلیل ہے لوگوں کو بلانے لگ گئے. واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے، پتھر بول رہا ہے. سب آئے جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو آؤ ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو، بات کر رہا ہے خدا، اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا، بول رہا ہے. صحابہ گئے. اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غضب ہو گیا، ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ری ایکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے، جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا، بعد میں کر لے سکتے نا، جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا، اب نہیں بول رہا ہے، چپ ہو گئے ہیں. حضور آتے ہیں، پجاری سے پوچھتے ہیں، بہت اعلان کر رہے تھے، کہاں ہے؟ کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا، صبح سے بول رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں. اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری، کس کے؟ خدا کے. ارے ہمارے خدا بولتے دو ایک بار، جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، کیونکہ اب ذلت تھی. اب چپ ہو گئے، اب نہیں بول رہا ہے. لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے نہیں سچ میں بول رہا تھا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو، میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آئے، پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا، بول. پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا.
اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے، کہا یہ نہیں بول رہا تھا. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو؟ جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے. اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے، تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا. ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے. لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور سیل نہیں تھی. اب تو گڈی گڑیا بھی بولتی ہے. اس دور میں کیا ہوا کیا تھا؟ پتھر بولا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے، بیچ راستے میں میرے آقا کھڑے ہو گئے. ایک صاحب آئے جنگل کی طرف سے، ان کے ہاتھوں میں تلوار تھی، خون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے. پوچھا صحابہ نے کون تھے؟ حضور فرماتے ہیں وہ جنات میں سے میرے ایک صحابی ہیں، جنات میں ایمان لائے ہوئے. حضور سے پوچھا صحابہ نے کیا معاملہ ہے؟ کہا اس میرے صحابی نے خبر دی کہ ایک مشرک اور کافر جن تھا جو پتھر میں جا کر کے بول رہا تھا. پتھر میں جا کر وہ بول رہا تھا، جن کی آواز تھی اور کافروں کو لبھا رہا تھا، آپ کے خلاف بول رہا تھا. اور ہمیں یہ خبر ملی، ہم اپنے محلے میں بیٹھے تھے، جنات کے بھی محلے ہیں، آبادیاں ہیں، سب ہیں. وہ جن صحابی کہتے مجھے خبر ملی کہ ایک گستاخ، ایک کافر پتھر میں گھس کر آپ کے خلاف بول رہا ہے. اسی وقت میں تلوار لے کر کے نکلا، اور جس وقت آیا تو اتفاق تھا کہ آپ بھی وہاں پر تشریف لائے ہوئے تھے. میں آپ کے آنے سے پہلے اس کا قتل کر چکا تھا. اور جب آپ نے فرمایا پتھر کو بول، کیا بول رہا تھا؟ تب میں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، صحابہ اکرام کے سامنے یہ بھی آزمائش آئی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے. وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، استقامت کا وہ پہاڑ بن کر کے قائم رہے. آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزوں، حالات اس طرح کے اگر بن جائے، دنیا چمتکار دکھانے لگ جائے تو اپنے ایمان سے ہاتھ مت دھو بیٹھنا. وہ دیکھو ابھی سوشل میڈیا پر ایک چھوٹا دجال گیا، چٹیاں لے لے کر کے بتاتا رہتا ہے. چھوٹا دجال، بڑا دجال آنا باقی ہے جو پانی برسا کے بھی دکھائے گا، سبزہ اگا کر کے بھی دکھائے گا، اور ایک آدمی کو مار کر زندہ کر کے بھی دکھائے گا. یہ حدیث پاک میں ہے. تم ابھی چھوٹے دجالوں پر بک گئے تو بڑے دجال کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لیے آج جمے رہو. ارے چٹیاں یہ تو بہت پرانی بات ہے، پھینکو پیٹ پیچھے، کہو ہمیں ہمارے نبی نے بڑے دجال کے لیے بھی پہلے سے تیار فرمایا. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ وہ موت و حیات کا مالک صرف رب ذوالجلال ہے. میرے عزیزوں یہ حالات پر میں نے صرف اس لیے بات کی کہ آپ قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے، حضور فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب. حضور پاک فرماتے ہیں عربوں کے لیے تباہی ہے کہ ان قریب وہ ایک ایسی برائی کی طرف جائیں گے جو ان کو جہنم میں لے جائے گی، عربوں کے لیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کے کچھ قبیلے بت پرستی نہ کرنے لگ جائیں. عرب میں ہوگا ہی، عرب میں بت پرستی ہونے لگ جائے گی، مشرکین وہاں پیدا ہو جائیں گے. یہ حدیث میں 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا. تو تم کبھی ان کو جبے کبوں میں دیکھ کر، پوجا پاٹ کو دیکھ کر یہ مت سمجھنا اسلام فلیکسیبل ہے، اسلام میں سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو آپ نشے کے اڈے بھی کھول لیں گے اور کھول رہے ہیں. شراب پر سے پابندی ہٹا کر کے سعودی عرب میں اب شراب بیچنے پر بھی بات آ گئی. عورتوں کا حجاب ختم ہے، مشرکین کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن اب مدینہ رسول میں بھی مشرکین کا آنا اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ ساری قیامت کے قریب کے حالات جو حضور نے پہلے بیان فرمائے.
میرے آقا نے فرمایا ہے یا عرب اس برائی کی طرف جا رہے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور قیامت سے پہلے یہ ہوگا، لیکن ان کے یہ سارے کارنامے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ حرم مکہ کا امام کیا کرتا ہے یہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صدیق اکبر کیا کہتا تھا وہ ہمارے لیے دلیل ہے، فاروق اعظم کیا کہتا تھا وہ دلیل ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار کیا کہتے تھے وہ دلیل ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ اگر منبر پر چڑھ گئے تو ان کے خد و خال دیکھ کر کے تم مت بگڑ جانا۔ یہاں سے حالات ایسے ہو سکتے ہیں خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہونے والا امام بھی اسرائیل کی فتح کے لیے دعا کر سکتا ہے، یہ ایمان بیچے ہوئے لوگ آ سکتے ہیں، اس لیے کہ یزید کا دور بھی آیا ہے، کرامتہ کا دور بھی آیا ہے، باطل قوتوں کا دور بھی آیا ہے جب انہوں نے کعبے کی امامت کی ہے، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ اس بات پر قائم رہے ہیں ان لوگوں سے ہمارا دین نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کی حقانیت اور قرآن سے ہمارا دین چلتا۔ اور ایک بات آخری، اسلام اپنا دفاع خود کرتا ہے، اسلام اپنا ڈیفینس خود کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کو اگر یہ لگتا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے اسلام کا کچھ بھی کر لیں گے، یہ ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ ہم جیسے کروڑوں بھی سو گئے تب بھی اسلام قائم رہے گا۔ اسلام اپنا ڈیفنس خود کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، خلاق کائنات کا دین ہے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کرے۔ اور ایک بات سن کر کے جائے، میرے رب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، یہ دین اسلام پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، آ کر رہے گا۔ یہ بات میں نے کئی جگہ اسٹیجوں پر کی تو کچھ لوگوں نے کہا بھی تھا جو نان مسلم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولانا ایسے بیٹھ کے چلا رہا ہے، حالات دیکھتا نہیں ہے، فلسطین میں ان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شام کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے، عراق میں ان کے جنازے نکلتے ہیں، افغانستان کو توڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مولانا چلا کر کہتا ہے اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ یہ اپنا محلہ نہیں بچا پاتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ ظالموں تمہیں خبر کیا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا رسول اللہ کے نواسی کی شہادت کے بعد ختم ہو جاتا، علی اصغر علی اکبر کی شہادت پر ختم ہوتا، جب رسول اللہ کے گھرانے کی شہادت پر اسلام نہیں رکا، ہمارے ہزاروں کے قتل پر کبھی اسلام نہیں رک سکتا۔ ایک غزہ، ایک فلسطین کیا، ہزاروں غزہ تم اس زمین پر قائم کر کے دکھا دو، تب بھی میرا چیلنج ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ وہ حسین شجر ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے اور جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، اس کے پتے کو ہلانا بھی مشکل ہے۔ لوگ آج یہ سمجھ کر کے بیٹھے مسلمانوں کو مارنا اس کا مطلب اسلام ختم ہونا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا قتل اسلام کا قتل نہیں ہے، مسلمان اس کی حفاظت کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک سوال کا جواب اور بھی، کسی کے ذہن میں یہ چیز آتا ہے، یہ سوال آتا ہے تو اس کی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا دین حق پر ہے، آپ کا خدا حق ہے، آپ کا رسول حق ہے، تو اتنے مارے کیوں جاتے ہیں تم لوگ؟ یہ سوال کرتے ہیں کچھ گیدڑ بھپکی لوگ، ایسے سوال کریں کیوں تم لوگ سب جگہ مارے جاتے ہو؟ ان کو ایک ہی بات کہنا، میرے عزیز تجھے پتہ نہیں ہے ہم پروانے ہیں، مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پروانہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ شمع کے ارد گرد گھومتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، اور اگر جان نہیں دیتا تو اسے پروانہ بھی نہیں کہا جاتا۔ پورے مسلمان مصطفیٰ کریم کے پروانے ہیں۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے یا رسول اللہ، عالم تیرا پروانہ۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے حضور پاک شمع ہے اور ان کے پروانے ہیں، اگر یہ مرتے ہیں کٹتے ہیں تو اس تعجب کی بات نہیں ہے، پروانے کا کام ہی اپنی جان دینا، پروانے کا کام ہی جان دینا۔
وقت ختم ہو گیا, یہ جمعہ کا وقت ہے, میں کس لائن میں بہ گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا. 2 صحابہ کی بات کہتا ہوں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ماشاءاللہ. یہ آپ کا علاقہ ہے, یہاں پر آنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوگی ان کے لیے. بہرحال میرے لیے نہیں مشکل ہے, جن کو روکنا ہے ان کو مشکل ہے. 2 صحابہ ہیں, عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص. بڑے گہرے یار تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ان کی جمتی تھی. احد کے میدان میں جب حضور جا رہے تھے, جنگ کے میدان میں, یہ دونوں صحابہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. بس میں اس پر ختم کر دوں گا میرے عزیز. دونوں ساتھی ہیں, دعا کر رہے ہیں, مصلی بچھائے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عبداللہ بیٹھ, میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے, تیری دعا کے بعد میں دعا کروں گا, تم آمین کہنا. دوسرے دن جنگ ہے. سعد بن ابی وقاص دعا کرتے ہیں اللہ کل تیرے رسول کے دین کی حمایت کے لیے میں اتروں گا, تیرے نبی کے دین کی حمایت کے لیے ان کی صفوں میں جاؤں گا. مولا میری اتنی دعا ہے, میرا سامنا کسی ایسے بڑے پہلوان سے کر, میرا سامنا دشمنوں کے ایسے بڑے پہلوان سے کر جو سب سے بڑا پہلوان ہو. اور خواہش تو دیکھو دعا میں کیا کہہ رہے سعد بن ابی وقاص, اے اللہ میں چاہتا ہوں کبھی اس کو سامنے سے ماروں, کبھی دائیں سے ماروں, کبھی بائیں سے ماروں, کبھی پیچھے سے, اور اس کے بعد گرا دوں اور سینے پر چڑھ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ, یعنی اسلام کا پرچم بلند کرو. یہ ان کی دعا تھی. عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے. اس کے بعد عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ. اللہ اکبر, ان کی دعا کیسی ہے, اللہ اللہ. حدیث میں پڑھتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے اللہ کل تیرا رسول میدان میں اتر رہا ہے, اور احد کے میدان میں جب میں تیرے دین کی حمایت کے لیے اتروں تو دشمنوں کی طرف میں بڑھ کر چلا جاؤں تیری محبت میں, تیرے نبی کی محبت میں. کبھی کوئی دشمن مجھے سامنے سے مارے, کبھی دائیں سے مارے, کبھی بائیں سے مارے, کبھی پیچھے سے مارے, اور تیرے محبت میں مولا, تیرے رسول کی محبت میں ہر جگہ سے زخم کھاؤں اور پھر میں شہید ہو جاؤں اسلام زندہ باد کہتے ہوئے, اسلام کی بلندی کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاؤ. ایک مارنے کی دعا کر رہا ہے, ایک مرنے کی دعا کر رہا ہے. یہ رسول اللہ کے پروانے ہیں. دوسرے دن میدان جنگ میں جب یہ صحابہ آئے احد کے میدان میں, میرے عزیزو دعا قبول تھی, دعا قبول تھی. سعد بن ابی وقاص جیسی آئے, آپ کے مقابل میں مشرکین کا وہ پہلوان آیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں کی تنہا طاقت رکھتا تھا, وہ مقابل میں آیا. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا, مولا نے میری دعا سن لی اور بڑا پہلوان میرے سامنے بھیجا. اور پھر تیر جب چلاتے تھے اور تلوار چلاتے تھے ان کی دعا کے مطابق ہی اس بڑے پہلوان کو کبھی دائیں سے مارا, کبھی بائیں سے مارا, کبھی سامنے سے مارا. اور سعد بن ابی وقاص کی تلوار اور ان کی تیر کا اندازہ کر سکتے ہو, یہ تنہا صحابی ہے. جب تیر چلاتے تھے میرے آقا پیچھے سے کہتے تھے بیابی انت و امی علمی یا سعد, اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ساری دنیا کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. اب پھر تیر کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا, ڈھیر ہو گیا دشمن, ڈھیر ہو گیا بڑا پہلوان, سینے پر چڑھ کر کہا اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. میرے عزیزوں اس کے بعد جب جنگ کا خاتمہ ہوا شام کے وقت, یہ جنگ شکست میں بدل گئی تھی. پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی, 70 صحابہ شہید ہوئے. سعد بن ابی وقاص وہ ڈھونڈتے رہے میرا جگری یار کہاں ہے, عبداللہ بن جہش کہاں ہے, اپنا جگری یار جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, جن کے ساتھ بیٹھ کر لمبی باتیں ہوتی تھی. ڈھونڈنے پر نکلے تو کسی نے کہا تمہارا جگری یار تو شہید ہو گیا, شہید ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل پر لگی بات, جس کا گہرا دوست انتقال کر جائے اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے جگری یار کو. ڈھونڈتے ہوئے آئے, لوگوں نے کہا عبداللہ بن جہش کو ماننا پڑے گا, ایسا لڑا کہ مرغے میں چلا گیا. سعد بن ابی وقاص پوچھتے کیا ہوا ان کے ساتھ,
لوگوں نے روتے ہوئے کہا عبداللہ بن جہش کو لوگ دائیں سے بھی مار رہے تھے، بائیں سے بھی مار رہے تھے، سامنے سے بھی مار رہے تھے، پیچھے سے بھی مار رہے تھے، مارتے مارتے شہید کیا، ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے تھے، 80 ٹکڑے، ان کے ٹکڑوں کو رسی میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص قریب آتے ہیں اور جسم کے ان کے ٹکڑے زمین پر گرے ہوئے تھے، جو گرم گوشت تھا اٹھایا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے عبداللہ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن کل رات ہم نے دعا کی تھی، اللہ نے میری دعا بھی قبول کی، تیری دعا بھی قبول کی۔ سنو اے مسلمانوں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ قبول کیا، بڑا دشمن میرے سامنے لایا، اور تو نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ بھی قبول کیا، مگر قسم رب ذوالجلال کی اے عبداللہ میری دعا سے تیری دعا کئی درجے افضل ہے، اس لیے کہ مارنے کی بات الگ ہے، حضور کی محبت میں مر جانے کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری